نیت یہاں نماز فجر ادا کی اس کا وقوف صحیح ہو گیا۔ جو کہ صبح صادق سے پہلے ہی مزدلفہ سے چلا گیا اس کا واجب ترک ہو گیا، لہذا اس پر دم واجب ہے۔ بعض لوگ مزدلفہ سے صبح صادق سے پہلے مینا چلے جاتے بلکہ کنکریاں تک بھی مار لیتے، ان کو صبح صادق کے بعد دوبارہ کنکریاں مارنی ہوں گی، ورنہ پھر مزدلفہ کا وقوف چھوڑا اس کا دم، اور کنکریاں اس دن کی اگر چھوڑ دی نہیں ماری دوبارہ دوسرا دم، قران والا ہے تو 2 کے بجائے 4 دم۔ ہاں، عورت، بیمار یا ضعیف یا کمزور کے جنہیں بھیڑ کے سبب ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہو، اگر ایسے لوگ مجبور چلے گئے تو کچھ نہیں، مگر کنکریاں انہیں بھی صبح صادق سے پہلے نہیں مارنے کی جاتی۔ کوہ مشعر الحرام پر اگر جگہ نہ ملے تو اس کے دامن میں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو وادی موثر کے سوا جہاں جگہ مل جائے وقوف کیجیے، اور وقوف عرفات والی تمام باتیں یہاں بھی ملحوظ رکھیں۔ کوئی کھڑے کھڑے یہاں بھی عرفات کی طرح ہی دعا مانگنی ہے، یعنی لبیک کی کثرت کیجیے اور ذکر و درود میں اور دعا میں مشغول ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل جو کچھ مانگیں گے وہ پائیں گے۔ کہ کل عرفات شریف میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو سوئے مینا شریف روانہ ہو جائیے اور راستے بھر لبیک اور ذکر و درود کی تکرار رکھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 10 ذی الحجۃ الحرام ہے، فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے بعد جب طلوع آفتاب میں 2 رکعت کا وقت رہ جائے اس وقت جانب مینا چلیے، اور مینا پہنچ کر آج پہلا کام جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ آج صرف اس بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، اس لیے لاکھوں لاکھ حجاج کا رخ اسی طرف ہے، بے انتہا اہتمام ہے۔ تو آپ مہربانی کر کے کسی طرح کا سامان ساتھ نہ رکھیں، اپنا بیگ بھی اتار کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے، اپنا بستہ بھی حفاظت سے کہیں رکھ دیجئے کہ اس وقت آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان کو مارنے چلے اور وہیں شیطان آپ کو بہکاتا رہے اور آپ گناہوں بھرے قدم اٹھاتے چلیں۔ اب آپ چلتے ہوئے اطمینان کے ساتھ ہاتھ پر کعبۃ اللہ شریف کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جمرے سے 5 ہاتھ کم از کم دور رہے، زیادہ کی کوئی قید نہیں، اور بولنگ کے انداز میں نہیں مارنی، نہ اس پر خالی پھینکنی ہے نہ اس پر ڈالنی ہے، بلکہ اس کو اس طرح مارنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر اس طرح کنکری مارے کہ جمرے کو لگے یا اس سے کم از کم 3 ہاتھ کے فاصلے میں گرے۔ اور کنکری پکڑنے کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے، سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی چٹکی میں کنکری رہے اور بقیہ کنکریاں الٹے ہاتھ میں رہے۔ بعض لوگ ساری کنکریاں ساتھ لے لیتے ہیں اور بھیڑ میں اگر وہ تھیلی آپ کی گر گئی تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے 7 بلکہ 8-9 کنکریاں ساتھ رکھ لیں، ایک تو مزید لے لیں ساتھ کے، تاکہ اگر کوئی کنکری ضائع ہو جائے یا اپنے ہدف تک نہ پہنچے تو وہ آپ کو ہاتھ کی کنکری کام آ جائے۔ دیکھیں کنکری مارنے کا درست طریقہ یہ ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر،
بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کریا مارنے کے بعد نہ آپ کو سیدھے ہاتھ پر جانا ہے، نہ الٹی ہاتھ پر جانا ہے، نہ جمرے کا رخ کرنا ہے مزید، بلکہ پیچھے کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اباؤٹ ٹرن کرنا ہے، اور کہیں دعا کے لیے بھی رکنا نہیں، چلتے چلتے دعا کرنی ہے۔ دعا کی جگہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی العبید العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 10ویں کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد قربان گاہ تشریف لائیے اور قربانی کیجیے۔ یہ وہ قربانی نہیں جو بقرہ عید میں ہوا کرتی ہے، بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے، چاہے وہ غنی ہو۔ نمبر 2، یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بقرہ عید کی قربانی کی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، جانور خوب دیکھ بھال کر لیجئے، کیونکہ آج کل یہاں دیکھا گیا ہے کافی جانور کان کٹے ہوتے ہیں۔ اگر 1/3 سے زیادہ کان کٹا ہوا ہوگا تو قربانی سرے سے ہوگی ہی نہیں، اور اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہو، کان چرا ہوا ہو یا اس میں سوراخ ہو، اسی طرح کوئی معمولی عیب ہو، تو ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہے۔ اور جانور کی عمر پر بھی غور فرما لیجئے۔ عام طور پر مشہور یہ کہ دمبا یا بھیڑ جو ہے 6 مہینے کی قربانی ہو جاتی ہے، یہ عام مشہور ہے، اور بیچنے والے بھی بولتے ہیں ہادہ کامل، ان کو ایک ہی لفظ آتا ہے ہادہ کامل، ہادہ کامل کر کے۔ حاجیوں کو تھکان ہوتی ہے بیچاروں کو، تو اتنا اس سب کو سمجھ پڑتی نہیں ہے کہ وہ لے کر بیچارے وہ کان کٹے ہوئے اور بالکل چھوٹے چھوٹے مننے بچے بھی ذبح ہو جاتے ہوں گے۔ 6 مہینے کے دمبے اور بھیڑ کی قربانی کب جائز ہے، یہ اگر آپ یاد رکھ لیں گے نا، انشاءاللہ جل جلالہ آپ کو بقرعید میں ہر سال کام آتا رہے گا۔ 6 مہینے کے دمبے یا دمبی، بھیڑا یا بھیڑی کی قربانی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا فربا یعنی تگڑا ہو کہ اگر سال بھر کے دیگر دمبوں بھیڑوں میں اس کو ملا دیا جائے تو وہ نمایاں منا نہ لگتا ہو، بلکہ انہی جیسا لگتا ہو کہ یہ بھی سال بھر کا ہے جیسے۔ اس 6 مہینے کے بچے کی قربانی جائز ہے، دمبے یا بھیڑ کی، کہ جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو۔ اگر دیکھنے میں ہی وہ بچہ لگتا ہے